العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ بے شک شجرہ طیبہ کے عنوان سے ایک مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ کل تک ہم پہنچے تھے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ذکر تک اور آپ کے تذکرے تک اور آپ کی حیات طیبہ کے کچھ اہم پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم داخل ہو رہے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے مرحلہ ذکر میں کہ ہمارے چھٹے امام آپ کا اسم گرامی جعفر ہے۔ صادق لوگوں نے صداقت کو اپنے کمال تک پہنچتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے صادق کہنا شروع سبحان اللہ۔ ایک وجہ اور بھی تاریخوں میں لکھی ہے مگر وہ عقل سے بعید ہے، عقل سے دور ہے، اس پر ہم بحث ہی نہیں کریں گے۔ جعفر صادق، ایسا جعفر، جعفر کے معنی نہر کے، نہر کے دو کام کم سے کم ہیں۔ ایک کام تو پیاس کو بجھانا ہے اور دوسرا کام طہارت کرنا ہے۔ بے شک امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 17 ربیع الاول 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری آپ کی ولادت ہے اور ولادت آپ کی مدینہ منورہ میں ہے۔ حیرت انگیز بھی ہے اور یہ حسن اتفاق بھی ہے یا الہی نظام ہے، بہرحال جو بھی سے مان لیا جائے کہ 17 ربیع الاول ہی پیغمبر اسلام کی پیدائش کا دن ہے، کی تاریخ ہے۔ 17 ربیع الاول کو ہی سرکار رسالت بھی اس دنیا میں آئے اور 17 ہی ربیع الاول امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ کبھی غور کریں، میں اس کو منصوبہ ایزدی ہی سمجھتا ہوں، منصوبہ پروردگار یا نظام پروردگار کا ایک حصہ ہی اس کو مانتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے اسی روز جس روز پیغمبر اسلام کی ولادت ہے، یعنی 17 ربیع الاول، اور پیغمبر کا روز وفات 28 صفر ہے۔ 28 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ منصوبہ پروردگار یہ نظام الہی کا حصہ ہے کہ پیغمبر کے ولادت کی تاریخ میں بھی ایک امام شامل ہے اور وفات کی تاریخ میں بھی ایک امام شامل ہے۔ 28 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی ہے اور وفات مرسل اعظم بھی ہے۔ اسی صورت سے ولادت سرکار دو عالم بھی ہے اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام کیا ہے بھلا؟ محمد باقر خطاب اور لقب ہے، یعنی چھٹی امام محمد جعفر صادق۔ اور آپ کی والدہ گرامی جو ہیں وہ نسب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ امیر المومنین کا پسندیدہ ترین نسب ہے، انتہائی پسندیدہ۔ جانتے ہیں وہ کون خاتون تھی، کون معظمہ تھی؟ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، محمد ابن ابی بکر جی، اسماء بنت امیس کے ساتھ جو بچہ، خلیفہ اول کی بیوی تھی اسماء بنت امیس، اور انہوں نے پھر بعد میں علی بن ابی طالب سے شادی کی تو ایک بچہ ساتھ میں آیا تھا، اس بچے کا نام تھا محمد۔ محمد ابن ابی بکر کی تربیت خود امیر المومنین نے فرمائی ہے، اور اتنی اچھی تربیت فرمائی کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ولدی محمد ولدی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے ابو بکر کی صلب سے۔ ایسی تربیت کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کی کہ محمد ابن ابی بکر اولاد علی میں شامل ہے۔ علی علیہ السلام بے پناہ بھروسہ کرتے تھے جناب محمد ابن ابی بکر پر، اور محمد ابن ابی بکر وہ آدمی ہیں کہ جنہیں شہید کیا ہے امیر شام، اور ایسے ہی شہید نہیں کیا بلکہ ان کو مارنے کے بعد گدھے کی کھال میں ان کے جسم کو جلایا گیا، جس پر ام المومنین عائشہ بہت ناراض رہی امیر شام سے، معاویہ سے، کہ تو نے میرے بھائی کو کا یہ انجام کیا ہے۔ تو یہ تو خیر الگ موضوع ہے، مگر محمد ابن ابی بکر بہت معتبر ترین آدمی تھے امیر المومنین کی، انتہائی معتبر۔ اصحاب میں ایسے صحابی کہ جو اولاد کی حد تک اہمیت رکھتے تھے محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم، قاسم کی بیٹی ہے فاطمہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور کنیت ام فروہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں محمد ابن ابی بکر کی پوتی، محمد ابن ابی بکر کی پوتی ہیں۔ کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر کی پوتی، یعنی جناب قاسم کے، جناب قاسم ان کے بیٹے ہیں، جناب قاسم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، جنہیں عرف عام میں ام فروہ کہا کرتے تھے۔ ام فروہ کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا محمد ابن ابی بکر کو کہ ان کی پوتی کی کوکھ سے امام نے جنم لیا، ان کی پوتی کے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو امام جعفر صادق عظیم ترین شخصیت ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ محمد ابن ابی بکر کی پوتی کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں۔ ایک اور واقعہ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، آپ نے دیکھا ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب مسلم کو ایک آدمی نے شہید کیا تھا، کوفے میں گھیرا تھا۔ ایک آدمی تھا جس نے کربلا کے میدان میں نہر فرات پہ سپاہی اپنے جمع کیے تھے تاکہ شیر پانی نہ لے جانے پائے۔ یہ جانتے دونوں کون شخصیتیں تھیں؟ حیرت انگیز بات ہے بھائی، حیرت انگیز بات ہے۔ اشعث بن قیس تاریخ کا ایک بدترین شخص ہے، یہ امیر المومنین کے ساتھ بھی رہا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے امیر المومنین سے کہا کہ علی یہ بات تو تمہارے خلاف ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، تجھے کیا پتا کہ کون سی چیز میرے خلاف ہے کون سی چیز میرے موافق ہے۔ لقد اثرک مرۃ فی الکفر و اخری فی الاسلام، تو پہلی مرتبہ حالت کفر میں تو ایک بار گرفتار ہوا، اور ایک بار تو حالت اسلام میں گرفتار ہوا۔ حالت اسلام میں گرفتار کب ہوا تھا؟ کہ جب ابو بکر کی خلافت قائم ہو گئی، اور ابو بکر کی خلافت قائم ہو جانے کے بعد اس نے بغاوت کی، اشعث بن قیس نے، اشعث بن قیس کی بغاوت کے بعد اس کو اتنا یعنی دبایا گیا، اسلامی فوجوں نے اتنا دبایا،
خلیفہ اول کی فوج نے اتنا دبایا کہ اس کو ایک قلعے میں محصور ہونا پڑا. جب اس قلعے میں یہ محصور ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہمیں امان دے دو، ہمیں امان دے دو. تو اب امان جب ہوئی 10 آدمی یا 11 آدمیوں کا نام تاریخ میں لکھا ہے کہ 11 یا 10 آدمیوں کے نام امان نامے میں دیے، اور اس کا نام امان نامے میں تھا نہیں. امان جن کو دی جا رہی تھی اس فہرست میں یہ نہیں تھا. تو جو وہاں سپہ سالار تھا وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ تمہوں نے ہم سے 10 آدمیوں کے لیے امان مانگی ہے، ہم نے 10 آدمیوں کو امان دے دی، مگر تمہارا نام اس امان والوں کی فہرست میں نہیں ہے، لہٰذا تمہیں قتل کیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں تو سردار تھا ان کا، میں ہی تو امان لے رہا تھا. تو یہ ہوا کہ اس کا معاملہ خلیفہ پہ ڈال دیتے ہیں. معاملے کو اشعث ابن قیس کے معاملے کو خلیفہ پہ ڈال دیا گیا. جب خلیفہ کے پاس ابو بکر خلیفہ اول کی حکومت ہے، جب وہاں لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں. دونوں نے جا کے الگ بات کی. کس نے؟ اشعث ابن قیس نے اور خلیفہ اول ابو بکر نے. کچھ دیر کے بعد اب جو دروازہ کھلا اور یہ دونوں کے دونوں باہر نکلے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ اشعث ابن قیس خلیفہ اول کا بہنوئی بن چکا تھا. اپنی بہن کا خلیفہ اول نے اپنی بہن کا عقد کر دیا کس کے ساتھ؟ اشعث ابن قیس کے ساتھ. اشعث ابن قیس کے ساتھ جس بہن کی شادی کی اس کے 3 بچے ہوئے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے. ایک عبداللہ ابن اشعث، ایک محمد ابن اشعث. عبداللہ ابن اشعث وہ ہے جس نے جناب مسلم کو قتل کیا اور گرفتار کیا، اور محمد ابن اشعث وہ ہے کہ جو کربلا میں گھاٹ کو روکے ہوئے تھا. ایک طرف ابو بکر کی بہن کے 2 بچے جنہوں نے کربلا میں، اور ایک بیٹی کا نام سنیں گے تو آپ حیرت ہو جائے گی، ابھی تو بیٹی کا نام میں نے لیا ہی نہیں ہے. نام لیں، جعدہ بنت اشعث جس نے امام حسن کو زہر دیا ہے. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. 3 بچے، تینوں کے ہاتھ امام کے خون میں رنگین ہیں. جناب مسلم امام حسین السلام کے سفیر، ایک بیٹا وہاں پر ہے اور ایک بیٹا، مجھے نام میں شاید اختلاف ہو رہا ہو نام میں نے عبداللہ ابن اشعث کوفے میں جناب مسلم ہو سکتا ہے وہ محمد ہو، مگر ہیں یہ دونوں ہی بیٹے بھائی. ایک کربلا میں ہے اور ایک یہاں ہے. ایک گھاٹ کو روکے ہوئے ہیں تاکہ پانی اہل بیت تک نہ جانے پائے، اور ایک نے جناب مسلم کو گرفتار کیا ہے، اور بیٹی وہ ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا ہے. مگر اللہ نے محمد ابن ابی بکر کا نصیب کہ ان کی پوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں قرار پائی. کیا عظمت، یہ تربیت علی بن ابی طالب. جناب قاسم امام محمد باقر علیہ السلام اور امام علی بن الحسین چوتھے امام کے نہایت قریبی دوست اور قریبی ساتھی اور قریبی صحابی مانے جاتے ہیں جناب قاسم. اور جناب قاسم کی بیٹی ہیں فاطمہ جن کا نام ام فروا ہے، اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے احیاء دین فرمایا ہے، دین کو زندگی دی. آج کہا جاتا ہے فقہ جعفری، جبکہ فقہ جعفری نہیں ہے، فقہ محمدی ہے، اسلام ہے. اسی طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے دین محمد. ارے دین محمد نہیں ہے بھائی، دین محمد نہیں ہے، دین خدا ہے. اسلام دین محمد نہیں ہے، اسلام دین خدا ہے، شریعت محمدیہ ہے. اسلام دین خدا ہے، شریعت محمد کی ہے، اور اسلام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے. تو اس صورت سے یہ جو میں بات کہنے جا رہا تھا کہ جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ کو منسوب کیا جاتا ہے. فقہ جعفری، فقہ جعفری نہیں ہے، فقہ محمدی ہے. یہ فقہ محمدی ہے، مگر کہا یہی جاتا ہے فقہ جعفری. اس کی وجہ یہ ہے کہ جعفر صادق فقہ کو لانے والے نہیں ہیں بلکہ فقہ کو منظم کرنے والے ہیں.
تنظیم کرنے والے ہیں، بالکل پرٹیکولر چیزوں کو ایک سے دوسرے سے ریلیٹ کرنے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی لیے اس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین پر اور فقہ پر اتنا کام کیا کہ فقہ کا نام جعفری ہو گیا. فقہ جعفری 5 فقہ ہیں اسلام میں جو ریکوگنائزڈ ہیں بائی ازہر یونیورسٹی. 5 فقہ ریکوگنائزڈ ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، اور اسی کے ساتھ فقہ امام جعفر صادق، فقہ جعفری بھی. چنانچہ جب کسی نے مسئلہ پوچھا شیخ شلتوت سے اور سوال کیا کہ یہ فقہ جعفری، جو جامعہ ازہر کے اس وقت وہ تھے وائس چانسلر تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ فقہ جعفری جو ہے یہ بھی کیا دین ہے؟ تو انہوں نے کہا جس طرح سے فقہ حنفی ہے اسی طرح سے فقہ جعفری ہے. جس طرح فقہ حنفی پہ عمل کیا جا سکتا ہے ویسے فقہ جعفری پہ عمل. یعنی 5ویں فقہ جو دنیا برادران اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر. جامعہ ازہر کے اندر یہ ریکوگنائزڈ بات ہے کہ فقہ جعفری کو وہی مقام حاصل ہے جو دوسری فقہوں کو حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع کو، شیعہ حضرات کو حج سے کوئی روک نہیں سکا آج تک. کفر کے فتوے تو دیے لوگوں نے، مگر یہ نہیں کہہ سکے تم حج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب 4 فقہوں والے جائیں گے تو یہ 5ویں فقہ والا بھی حج کے لیے جائے گا. خیر یہ بہت بڑا تفصیلی، یہ تو مناظرے کی چیز ہے، علم کلام کی باتیں ہیں، اور یہاں مجھے تاریخ سے بحث کرنا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایسی ماں کے بیٹے ہیں. کیسی ماں؟ جناب قاسم کی بیٹی، محمد ابن ابی بکر کی پوتی، خود امام جعفر صادق. اور ان کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ متقی خاتون تھی اپنے عہد میں. ان سے زیادہ کوئی باتقویٰ نہیں تھا، ان سے زیادہ باورا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں. ان کے زمانے میں چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ان کی ماں کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ اپنی ماں کے متعلق بیان کریں، تو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتی تھی اور نیکوکار تھی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یہ کیا عجیب جملہ ہے. وہ تقوی رکھتی تھی اللہ کا، وہ نیکوکار تھی، اور اللہ نیکوکار کو دوست رکھتا ہے. اور یہی ایک سوال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی کسی وقت میں کیا گیا تھا کہ متقی کی تعریف کیا ہے. متقی تعریف کیا؟ متقین کی تعریف کیا ہے؟ کہ متقین کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، نیکوکار ہو، اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے، نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. بالکل وہی تعریف کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو جد نے کبھی تعریف کی تھی. ذرہ برابر کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ تعریف بہت بڑی تعریف ہے، اس سے بڑی تعریف کوئی ہو ہی نہیں سکتی. امام علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ متقین کی یہ تعریف اور یہ جامع تعریف کہی جاتی ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا کہ جسے اللہ نے ناجائز اور حرام کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے. اور وہ نیکوکار کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو بجا لائے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. نیکوکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس چیز سے پرہیز کرے گا کہ جس سے اللہ نے روکا ہے. یہی معنی ہے اتقوا اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حوض علم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں حوضے کی بنیاد رکھی، جسے امام باقر علیہ السلام نے کنٹینیو کیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے کمال تک پہنچا دیا. چنانچہ بعض جگہ یہ تاریخوں نے لکھا، خود مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فلک شگاف شاگرد. کتنے شاگرد تھے؟
400 4,500 4,500 شاگردوں کی تعداد لکھی ہے تاریخ نے کہ امام کے اتنے شاگرد تھے. کتنے تھے؟ 4,000 4,500 شاگرد امام نے پیدا کیے، فقہ میں، اصول میں، کلام میں. حد یہ ہے جابر ابن حیان کا نام ہے، جابر ابن حیان کا نام ہے، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. He was a student of جعفر صادق علیہ السلام. جناب جابر ابن حیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور اسی درسگاہ سے علم حاصل کیا ہے. خود جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی تو وہ فارمولے لکھوائے ہیں جس سے کیمسٹری کے فادر بن گئے ہیں. تو اگر شاگرد فادر ہو سکتا ہے تو استاد کا کیا عظمت ہوگا، استاد کا کیا درجہ ہوگا. فادر آف کیمسٹری ہے. کون ہے فادر آف کیمسٹری؟ جناب جابر ابن حیان. اور جابر ابن حیان کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ میرا بھائی کہے گا کہ آپ نے فضائل پڑھے، تاریخ نہیں پڑھی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ تاریخ پڑھی جائے. 4 سے 4,500 شاگرد امام علیہ السلام نے پیدا کیے. یہ کام مدینے میں کیا. آپ کبھی سوچیں کہ شیعت پھیلی تو کیسے پھیلی؟ شیعت پھیلی تو کیسے پھیلی؟ امام علیہ السلام نے جیسے جناب زینب نے کربلا کے کارنامے کو کربلا تک محدود نہیں رہنے دیا، خود نکل کے خطبے دے کے لوگوں کو بتا کے حسین کی شہادت کو عام کیا، ویسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگردوں نے علم حاصل کیا اور مملکت اسلامیہ میں پھیلے اور پھر پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے اور جہاں جہاں پہنچے وہاں پیغام اہل بیت تھی. ایک آدمی کا نام ہے منصور دوانقی، یہ فاؤنڈر ہے عباسی خلافت کا. عباسی خلافت کا فاؤنڈر کون ہے؟ منصور دوانقی. سب سے پہلا بادشاہ صفاح عباسی، صفاح کو اسی نے تخت پہ بٹھایا. اور منصور دوانقی وہ ہے کہ جس نے مدتوں حکومت کی ہے، تھوڑے دنوں نہیں، بہت بڑی حکومت کا دور رہا ہے اس کا، منصور دوانقی کا. اور امام علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن منصور دوانقی. منصور دوانقی امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے دشمن. اور آپ کو حیرت انگیز بات بتائیں، یہ وہ شخص ہے جو 30 سال حلقہ درس میں رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. امام کے سامنے بیٹھ کر کے 30 ایئرز اس نے درس حاصل کیا ہے، سبق حاصل کیا، لرن کیا ہے امام سے. اور امام کا پھر شدید ترین دشمن، انتہائی دشمن، ایسا دشمن کہ اس نے کھڑا کیا ایک امام کو. ابو حنیفہ کو خود تھوڑی کھڑے ہو گئے تھے، ابو حنیفہ کو کھڑا کیا تھا حکومت نے. اور اسی نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو، بس یہ آخری بات، امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب حرا میں اس نے بلوایا ہے بادشاہ نے، منصور دوانقی نے، تو اس نے بلایا اس ابو حنیفہ کو. اور ابو حنیفہ سے کہا کہ دیکھو جعفر صادق کے لوگ حلقہ بگوش زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی سمپتی گین کر رہے ہیں اور لوگوں کی سمپتی ان کے حق میں جا رہی ہے، تو تم ان سے ایسے سوال کرو کہ وہ تمہارے جواب نہ دے سکے. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ امام ہے، اس کو بھی پڑھایا ہے امام نے، کہ تم سخت ترین سوال کرو. چنانچہ جب حیرہ میں امام کو بلوا لیا گیا تو خود ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے بلوایا منصور دوانقی نے، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے پر اتنا روب و جلال ہے کہ مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی. اور بادشاہ نے مجھ سے کہا، منصور نے مجھ سے کہا کہ یہ جعفر صادق ہے، یہ جعفر صادق ہے. اور پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا جعفر صادق سے کہ یہ ابو حنیفہ ہے. تو امام نے فرمایا میں انہیں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ ابو حنیفہ ہے. ابو حنیفہ نے اس وقت میں، امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ میں نے 40 سوال تیار کی جو بڑے مشکل تھے، 40 questions. اور پھر امام سے وہ میں نے ایک کر کے سوال کیے تو امام نے اس طرح سے بیان فرمائے کہ اس میں تمہارا نظریہ یہ ہے، اہل مدینہ کا نظریہ یہ ہے. اور بعض ایسے تھے کہ جس میں اہل مدینہ کا بھی نظریہ کچھ تھا، ان کا بھی نظریہ کچھ تھا. تو امام فرماتے تھے ہمارا نظریہ اس میں یہ ہے
امام نے اپنے موقف کو بھی ظاہر کیا، اہل مدینہ کے موقف کو بھی ظاہر کیا، اور ان کی فقہ کو بھی، ان کے نظریے کو بھی ظاہر فرمایا۔ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے، جسے شبلی نعمانی نے اپنے یہاں لکھا ہے، شبلی نعمانی سیرت النعمان میں لکھتے ہیں، کتاب سیرت نعمان، یہی ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان ہے۔ سیرت النعمان میں انہوں نے بیان فرمایا اور یہ لکھا جملہ کہ ابو حنیفہ کہا کرتے تھے، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 برس وہ نہ ہوتے جو جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 برس وہ جعفر صادق والے نہ ہوتے جو درسگاہ جعفر صادق میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے، تو ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام شریعت اور فقہ کے مدون کرنے والے ہیں، تدوین فرمائی ہے آپ نے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام ہی سے شیعہ فقہ جانی جاتی ہے، فقہ جعفری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جملہ مومنین و مومنات جہاں جہاں ہیں انہیں خیر چین سے رکھ، پروردگار مشکلات کو آسان فرما دے، صحت عطا فرما، رزق بے حساب عطا فرما۔ آج کے جو اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب اور دوسرے مومنین کو بھی شامل کریں۔ ایک سوال ہے، اگر مرد اور عورت ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آگے پیچھے؟ وہ لیکن اس ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے، مطلب کتنا؟ کوئی اتنا ہو کہ وہ اس کے پہلو کے برابر ہے، اس کا سر اس کے پہلو میں ہو، نہ کہ سر اس کا۔ اور یہی مسئلہ ہے، اس کا بھی کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اکیلا جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں کوئی 3 آدمی نہیں ہے، 2 آدمی نہیں ہے، تو ایک آدمی پیچھے بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے اور دائیں طرف رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، مگر اس کا سر پیچھے رہے گا۔ عورت اگر اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر جماعت کے اندر 2 صفوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کاؤنٹ ہو؟ 1 گز سے کم، 3 فٹ نہ ہونے پائے، 1.5 فٹ سے زیادہ رکھے، اس سے زیادہ نہ رکھے، 1.5 فٹ وہ جماعت کاؤنٹ ہو۔ اگر اتنا فاصلہ ہوگا تو نہیں۔ دیکھیں یہ 2 صفیں ہیں، ایک تو صفی 1.5 صف پہ بچھی ہوئی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے، نہیں آدمی جہاں کھڑا ہو رہا ہے وہاں سے دوسرے کے سجدے کی جگہ ہو، ٹھیک ہے، 1.5 فٹ۔ بعض نے 1 گز تک لکھا ہے، مگر اس کو احتیاط کے طور پر 1.5 فٹ ڈالا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ کوئی اور؟ ربنا تقبل منا انک جب اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں ہاں تو ان کے درمیان ڈیوائڈر لگانا ضروری ہے، یا وہ سب سے پیچھے کھڑی ہو جائیں اس کے ساتھ جماعت ہو جائے گی پیچھے ہو سکتی ہے۔ بغیر